Of 6th class. Today we will discuss the chapter number 5. So open your books at the page number 14. Here the chapter number is 5 and the topic is Tawheed. The first principle of Islam is belief in the oneness and unity of Allah. It means اسلام کا جو فرسٹ پرنسپل ہے, جو فرسٹ پلر آف اسلام ہے, وہ ہے اللہ کی وحدانیت پر, اللہ تعالیٰ کی یکتا اور معبود ہونے پر مکمل یقین رکھنا. دس از نون ایز توحید. اسے ہم توحید کہتے ہیں. دس مینس اللہ از ون اینڈ سپریم بینگ, دا کریٹر, دا ماسٹر آف دا انٹائر یونیورس. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے, سب سے بڑا طاقتور ہے, ہمارا خالق و مالک ہے, بلکہ پوری کل کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. ماسٹر آف انٹائر یونیورس یعنی کہ پوری کائنات کو بنانے والا صرف ہمارا اللہ تعالیٰ ہے. دیر از آلسو ایکسپریسڈ ان دا ڈکلیریشن. اٹ مینس کلمہ طیبہ. ڈکلیریشن مینس کلمہ طیبہ میں بھی توحید کو ہی واضح کیا گیا ہے. ہم توحید کا ہی پیغام ہمیں کلمہ طیبہ میں بھی ملتا ہے. ہیئر از دا ٹرانسلیشن آف کلمہ طیبہ. There is no God but Allah. Muhammad sallallahu alayhi وسلم is his prophet. It means اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں. The main emphasis of the Quran is upon the principle of توحید. قرآن پاک میں بھی سب سے زیادہ زور جس بات پہ دیا گیا ہے وہ ہے توحید پر, مطلب اللہ تعالیٰ کو واحد اور یکتا ماننا. مسلمان تب تک پوری طرح مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کو واحد اور لا شریک نہ مانے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر اور رسول نہ مانے, تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. Now student, look at your book, paragraph number second paragraph at the page number 14. The second paragraph is the main emphasis of Quran is upon the principle of Tawheed. There are several verses in the Quran which highlight this concept. یعنی کہ قرآن پاک میں بہت ساری ایسی ورسز ہیں, بہت ساری ایسے آیات ہیں جو توحید کے کنسیپٹ کو ہائی لائٹ کرتی ہیں, جو کہ ہمیں اس بات کا ہمیں سبق دیتی ہیں کہ ہمیں توحید پر کس طرح سے ہمیں یقین کرنا ہے. اوکے, توحید کو پوری طرح سے ہمارے سامنے ایکسپلین کرتی ہیں کہ انسان پوری طرح اس چیز کو سمجھ سکے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر پورا کامل یقین کس طرح رکھ سکتے ہیں. The most brief expression of this principle is to be found in Surah Ikhlas. لیکن اس چیز کو بہت ہی خوبصورت اور مختصر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص میں ہمیں بیان کیا ہے. اوکے, آپ سب لوگ سورۃ اخلاص آپ سب لوگوں کو یاد ہے. اوکے, now our topic is unity of Allah means Allah is one and does not have any partners. Unity of Allah means Allah is one and only and he has no partners. اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے. اللہ واحد ہے جس نے اس پوری کل کائنات کو بنایا. He is single and unique. He is incomparable, has no children nor any parents. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی نہ ہی کوئی اولاد ہے نہ ہی والدین ہیں. اوکے, دس از آل اباؤٹ یونٹی آف اللہ مینس. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو میں سارا ایکسپلین کر دوں گی. نو ادر بینگ کین بی ایکول ٹو اللہ ان ایٹریبیوٹس. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے. ہی از میچلیس اینڈ سیلف سفیشینٹ. اوکے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. اللہ کی ذات صفات میں اللہ تعالیٰ کی جو بھی خصوصیات اس میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے. ہی از دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ. اللہ ہی واحد ہے, اللہ ہی یعنی کہ فرسٹ اینڈ لاسٹ, اللہ ہی سب سے اول و آخر ہے. اوکے, اول و آخر جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, باقی سب فانی چیزیں ہیں, مٹ جانی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قائم رہنے والی ذات ہے. قیامت کے بعد بھی جو چیز جو قائم رہنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. Now the next is no one can do the work which Allah has done or may do. It means اللہ تعالیٰ نے جو کام کیے, جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم دیکھتے نا, کوئی بھی انسان وہ نہیں کر سکتا. جو اللہ تعالیٰ نے کیے, جو اللہ تعالیٰ آگے کریں گے, کوئی بھی ایسا انسان نہیں کر سکتا. جو لوگ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں, بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم خود کو خدا پروف کرتے ہیں, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سے پیغمبروں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں تو باقی چیزیں تو آپ چھوڑیں، ایک مکھی پیدا کر کے دکھائیں. اوکے، کوئی بھی انسان ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتا. اس دنیا میں کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. جو بھی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ سب کافر ہیں. ہی کریٹڈ دا انٹائر یونیورس، اللہ تعالیٰ نے پوری کل کائنات کو بنایا ہے. اینڈ از اٹس کنٹرولر، ماسٹر اینڈ سسٹینر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کو بنایا. اٹ مینس اللہ تعالیٰ نے ہی پوری کائنات کو بنایا ہے، وہی اس کو کنٹرول کرنے والے ہے اور وہی اس کو برقرار رکھنے والی ذات ہے. سسٹینر مینس برقرار رکھنے والی. کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرتی ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. The accurate balance and arrangements of the world proves that there is supreme being، یعنی کہ ایکوریٹ بیلنس جو بالکل توازن میں ہماری دنیاوی نظام چل رہے ہیں، سورج اور چاند کا اپنے مقررہ وقت پر نکلنا، موسموں کا اپنے مقررہ وقت پہ آنا، سورج اور چاند کا اپنے وقت پر طلوع ہونا ڈھلنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے ہو رہا ہے. اگر کسی اور کے کام ہوتے یہ، لیکن اس پہ کچھ نہ کچھ ڈسبیلنس ضرور ہوتا ہے. اٹ مینس اللہ تعالیٰ نے ہی تمام دنیا کو بنایا ہے، وہی اس کا خالق و مالک ہے، وہی اس کو کنٹرول کرنے والا. ایکوریٹ بیلنس سب کچھ، تو جو نظام ایک متوازن ایک توازن کے ساتھ جو دنیاوی نظام سارے چل رہے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی بدولت ہے. سارے ارینجمنٹس جو ایکول بیلنس کے ساتھ دنیاوی نظام سارے چل رہے ہیں، ہماری زندگی، نمازوں کا ٹائم، یعنی کہ یہ ساری چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی صفات ہیں اور کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہے. We should have firm faith in him and obey his commands that he has sent to us through his prophets. It means ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا کامل یقین ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اینڈ obey his command، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے. that he has sent to us through his prophet، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں. یعنی کہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی جو پہلے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو قرآن پاک لے کر آئے، جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا، اس میں جو بھی اسلامی احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان سب پر ہم نے عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے، تو ہی ہم سچے پکے مسلمان بن سکتے ہیں. اوکے، now student, this is all about your today's chapter number 5. okay, you have already done the exercise of this chapter, and now you can get all the exercises of every subject in your summer pack. okay, so for the exercise and the objective of the lesson, you should focus on your summer pack. okay, in your summer pack you will get all the material of your objective and subjective as well. okay, thank you.